آج میری بہن اپنے پلے بات باندھ کے لے جا، تیرے کام آوے گی انشاءاللہ۔ فقیر عبدالحنان کو جھولیاں چک چک کے دعا دے گی۔ اللہ کی قسم اپنے بچوں کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کا کام کاج، اور یہ کہ کھانے پینے کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کریو۔ خبردار کسی نوکرانی کو نہ سامنے لے کے آئیو، کسی کام والی باجی کو اللہ اکبر ورچی خانے کے اندر مداخلت کرنے نہ دیو، اور 3-4 کام کر کے کھانا پکانا شروع کریو۔ وضو کر کے باورچی خانے میں جائیو، اللہ کے ذکر کے ساتھ سبزی ترکاری کاٹیو، ہڈیا کے اندر چمچہ بھی چلائیو جیسے بیت اللہ کا طواف ہوا کرتا ہے، سیدھی طرف سے چلائیو۔ سر پر دوپٹہ ڈال کے سینہ اپنا دوپٹے سے کج کر درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ان باتوں کی عادت تجھے پڑ گئی، اللہ غنی دسترخوان پر تجھے اللہ کی قسم حضرت دسترخوان پہ تجھے عبدالقادر جیلانی کے غلام بیٹھے نظر آئیں گے۔ لیکن کرے کون یہ؟ سب سے پہلے تو کچن میں جائیں گے دوپٹہ اترے گا، کپڑے دھوئیں گے تو دوپٹہ اترے گا۔ پتہ نہیں اس نے ململ کے دوپٹے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا۔ 4 تولے کی چوڑیاں نہیں اتارتی، 3 ماشیے کی انگوٹھیاں نہیں اتارتی، 1.5 تولے کا ہار گلے سے نہیں اتارتی، اللہ اکبر یہ دوپٹہ اتارتی ہے۔ یہ پائیا کا موبائل ہاتھ میں لیتی ہے، تیرے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں سر کے بالوں کے اوپر یہ پتلی سی چنی آوے کیسے تیرا درد ہونے لگ جاتا ہے۔ تجھے پتہ ہے میری بیٹی میری بہنا یہ تیری وراثت ہے، یہ وہ ترکہ ہے، یہ وہ مال وراثت ہے جس کو تیرا باپ نہیں دے کے گیا بلکہ فاطمہ کا ابا محمد رسول اللہ دے کے گیا ہے۔ ابا جان کے حصے سے، ابا جان کی وراثت میں سے جو زمین آئی، بھائی جان کے حصے میں سے جو زمین آئی، اماں جان جو پیچھے ننہال سے زمین لے کے آئی تھی، جو مال پیسہ لے کے آئی تھی، اس کا معیار کیا پتا موت کی سانسوں تک تیرا ساتھ دے یا نہ دے، کیا پتا موت سے پہلے یہ بچھوڑا ڈال کے کسی اور کی گودی میں بیٹھ کے چلا جائے۔ جو وراثت کے اندر مال ملا، پردے کا، حیا کا، غیرت کا، پاکیزگی کا، خوش اخلاقی کا، رب اکبر کی قسم ہے اسے اپنی ملکیت بنا لے، زندگی کی سانسوں کے اندر اسے مہکا لے، دن کے اجالے میں، رات کے حصے میں اسے اپنی زندگی کے لمحوں کے اندر اتار لے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ وراثت اتنی قیمتی ہے اگر دنیا کے اندر سنبھال کے رکھا تو یہ جنت کے اندر تیرا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گی۔ کیا یہ نہیں فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنی عزت کا دفاع کرے، قیامت کے دن مسکراتی ہوئے جنت میں چلی جائے گی۔ جو اپنی عزت کو اللہ اکبر گوانے میں خود ہی لگی ہو، میری بہنہ تو ناراض نہ ہوئی ہو، رات کے 12:30 بجے میں دھوکے کی بات نہیں کر کے جاؤں گا، جھوٹی بات نہیں کر کے جاؤں گا، اللہ کی قسم بڑی محنت والی ہے، بڑی جفا کش ہے، تو نے باپ دادے کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے زندگی کے کتنے سال سسرال میں گزار دیے، امی سے ملنے نہ گئی، ابا کی بیماری پہ حال پوچھنے نہ گئی، اپنے بچوں اپنے شوہر کے واسطے کے گھر خالی ہو جائے گا، دن کے اجالے صبح نور پیر کے بیلے سے فجر کی اذان کے وقت اٹھی، اب تجھے رات کے 12:15 بج گئے، کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے گھر جا کے برتن سمیٹ دے، کوئی کہہ رہی ہوگی میں نے بوتلوں کے اندر پانی بھر کے رکھنا، کوئی کہہ رہی ہوگی ہے میں نے صبح کے لیے آٹا گوندھ کے رکھنا۔ اللہ کی قسم کتنی ذمہ داریوں کے باوجود تم اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئی، میں تمہیں دھوکے والی بات نہیں دے کے جاؤں گا، میں غلط تمہیں بات نہیں سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میری بہنہ اپنے کردار کو بچا کے رکھنا، اپنی عزت کو بچا کے رکھنا، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر اللہ کی پسند چاہتی ہے تو اللہ اکبر اپنی جُتی کے نشانوں پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے دیو، اپنے کپڑوں پر اللہ پہلا جو زمانہ ہوا کرتا تھا نا مولوی صاحب، اللہ اکبر، پتہ ہے اب تو ادھر شلوار ٹنگری ادھر قمیض ٹنگری، جو ہماری مائیں تھی نا شلوار قمیض ٹانگنے کے بعد اوپر اپنا دوپٹہ کھول کے ٹانگ دیتی تھی تاکہ ہمارے کرتے اور ہماری شلواروں کے پینٹ ہو اور ان کے آنسلوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سارے کام اسکول میں نہیں آتے، یہ ماں کی ذمہ داری تھی جو اپنی اولاد کو سمجھا، ٹانگا پسار کے بیٹھی، پیر چوڑے کر کر کے بیٹھی۔ یہ تو ماں کو بتانا چاہیے تھا جب کسی کے سامنے بیٹھیں گے تو ٹانگے جوڑ کے بیٹھیں گے، نیچے کوئی چیز گر جائے گی تو پہلے اپنی ٹانگوں کو جوڑ کے بیٹھیں گے، نیچے بیٹھنے لگیں گے تو پہلے اپنے سینہ جو کھول رکھا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، جھکیں گے، اللہ اکبر کس طریقے سے جھکیں گے، جب اٹھیں گے تو اپنی چادر کو پیچھے سے، اپنے دوپٹے کو، اپنی قمیض کو کیسے سیدھا کریں گے۔ یہ سبق ٹیچر نے نہیں دینا تھا، یہ پروفیسر نے نہیں دینا تھا، یہ تو اس عورت نے دینا تھا جو
جو لال جوڑے میں آج سے 20 سال پہلے قرآن کے سائے میں تیرے گھر میں آئی تھی. عبیر الرحمن اسٹوڈیو یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب.